قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی عن سلطانہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئیں گی، سیدھے بیت المقدس پہ گاڑ دے گی، مزید یہ کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکے گی۔ کہاں ہے یہ خراسان؟ کون لوگ شامل ہوں گے اس لشکر میں؟ کیا ہندوستان کے مسلمان بھی خراسان کے لشکر کا حصہ ہوگا؟ کیوں افغانستان کا پشتون بیلٹ خراسان کا حصہ نہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ قدیم زمانے میں ایرانی سلطنت کے مشرقی صوبے کو خراسان کہا کرتے تھے۔ آج کی دنیا میں قدیم خراسان 5 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے: افغانستان، ایران، ترکمانستان، ازبکستان اور پاکستان۔ مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر لکھتے ہیں کہ عام ہندوستانی غیر ہندوستانیوں کو خراسانی کہا کرتے تھے۔ بابر مزید لکھتا ہے کہ خراسان کے درمیان 2 بڑے شہر آتے ہیں، کابل اور قندھار، یعنی اگر اس نظریے سے دیکھیں تو افغانستان ہی دراصل خراسان کا مرکز ہوگا۔ قدیم خراسان کا سب سے بڑا علاقہ موجودہ افغانستان میں ہے۔ پاکستان کا قبائلی علاقہ جو کہ افغانستان کی سرحد سے ملتا ہے وہ بھی موجودہ خراسان میں شامل ہے۔ اسلامی دور میں جو سلطنت مسلمانوں نے قائم کی تھی وہ 3 حصوں میں تقسیم تھی: عراق عرب، عراق عجم اور خراسان۔ تحقیق کے مطابق افغانستان کے وہ تمام علاقے جہاں فارسی بولی جاتی ہے خراسان میں شامل تھے، تاہم افغانستان کے وہ علاقے جہاں پشتون لوگ آباد ہیں وہ خراسان میں شامل نہیں تھے، بلکہ وہ علاقے سستان کہلاتے تھے۔ خراسان سے نکلنے والی جماعت یا سیاہ جھنڈوں کے حوالے سے امام ابن کثیر کا وہ بیان قابل ذکر ہے جس میں وہ رسول اللہ کے جھنڈے کا رنگ سیاہ یعنی کالا بتاتے ہیں۔ رسول اللہ جب مدینہ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا تو اس لحاظ سے مشرق میں افغانستان، ایران اور پاکستان شامل ہے۔ ایران اور افغانستان کے برعکس پاکستان کا بہت کم علاقہ خراسان میں شامل تھا جو کہ نہ ہونے کے برابر تھا، لہٰذا ہندوستان کا کوئی بھی حصہ خراسان میں شامل نہیں ہے، اور خراسان سے نکلنے والی لشکر کا مرکز افغانستان اور ایران ہوگا کیونکہ یہی 2 ممالک خراسان کے مرکز کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ امام ابن کثیر مزید فرماتے ہیں کہ امام مہدی کی مدد کے لیے سیاہ جھنڈوں والے آئیں گے جو ان کی سلطنت کی قیام میں مدد کریں گے۔ ان کے جھنڈوں کا رنگ سیاہ ہوگا کیونکہ رعب اور وقار کی علامت ہے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈوں والی فوجیں چلے گی جن کا رخ دنیا کی کوئی طاقت موڑ نہیں سکے گی، یہاں تک کہ وہ جھنڈے ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام پڑ گیا تھا۔ علماء کے مطابق رسول اللہ کا سفر معراج بھی یہی سے شروع ہوا جہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات جو بیان ہوئی ہے کہ وہ جماعت اتنی طاقتور ہوگی کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تاریخ کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس جسے یروشلم کہا جاتا ہے اس پر مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن اسے عربوں کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا اور عرب کچھ نہ کر سکے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ ایک غیر عرب تھے اسے آزاد کرا لیا۔ آج اگر یروشلم پر یہودی قابض ہے تو اس کا قصوروار عرب ہے، یعنی یہ واضح دلیل ہے کہ اب دوبارہ وہ لشکر غیر عرب قبیلے سے اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہے۔ یہ لشکر مشرق سے یعنی خراسان سے نکلے گا۔ ان افواج میں جو لوگ ہوں گے وہ ایران، پاکستان اور افغانستان کے ہوں گے، چونکہ عرب عیاشی میں ڈوب کر کوکلے ہو چکے ہیں، چنانچہ وہ عظیم لشکر یہی سے اسی خطے سے اٹھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر موالی میں سے۔ حدیث میں موالی سے مراد کون ہے؟ خلافت راشدہ میں جب عربوں نے پورے خطے کو فتح کیا تو ایک رائے یہ تھی کہ ان آبادیوں کو غلام بنایا جائے، لیکن حضرت عمر کے حکم کے مطابق ان کو غلام نہیں بنایا گیا، لہٰذا وہ لوگ موالی کہلوائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب میں ابدم نہیں تو غیر عرب یعنی موالی میں سے وہ لشکر، وہ افواج اٹھے گی جو امام مہدی کی حکومت قائم کرے گی۔ حدیث کے مطابق یہ لشکر مشرق سے نکلے گی۔ غور کرے تو عرب کے مشرق میں افغانستان، ایران اور پاکستان شامل ہے۔ ویسے تو ہندوستان میں بھی کروڑوں مسلمان بستے ہیں اور ہندوستان بھی عرب کے مشرق میں واقع ہے، مگر ہندوستان کے برعکس پاکستان، افغانستان اور ایران مسلم اکثریتی ممالک ہے، جبکہ ہندوستان ہندو اکثریت ملک ہے، اور ماضی کے کسی دور میں بھی ہندوستان
خراسان میں شامل نہیں رہا، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خطے کے باقی ممالک بھی خراسان میں شامل ہے، مگر پاکستان، افغانستان اور ایران کو مرکزیت حاصل رہی ہے۔